آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، میں گما نہیں یقین ہوں۔ چلتے ہیں قسط نمبر 8 کی طرف۔ دونوں ہاتھوں پہ گہری مہندی رچائے بھڑکیلا سوٹ پہنے خوشبوؤں میں بسی زرینہ زیان کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ ایک رات کی دلہن کو امیر علی نے بیٹی کے بارے میں ڈھیروں کے حساب سے باتیں، نصیحتیں اور ہدایات دی تھیں۔ بالآخر زیان بوا رحمت کے ساتھ آن مارد ہوئی۔ ہلکے گلابی رنگ کے ریڈی میڈ فراک اور نکر میں بلبوس گلابی گالوں والی زیان پہلی نظر میں ہی دل مو لینے والی بچی ثابت ہوئی، مگر زرینہ کو دل ہی دل میں اس کی منمونی شکل و صورت سے حسد محسوس ہوا۔ جب بیٹی اتنی حسین تھی تو اس کی ماں کی شکل و صورت کا اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں تھا۔ اس نے زیان کی گود میں لے کر پیار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے بازو ہٹا کر بھاگ گئی۔ لگتا تھا اس نے زرینہ کی اپنے گھر میں آمد کو پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلے دن ہی اس نے امیر علی سے کہا تھا کہ نئی مما اچھی نہیں ہے، مجھے اپنی مما چاہیے۔ اس نے ضد شروع کر دی۔ امیر علی نے ناچاہتے ہوئے بھی اس کے پھول جیسے گال پہ ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بے یقینی کی حالت میں گرفتار زیان کے بہتے آنسوؤں نے زرینہ کے جلتے بلتے دل کو عجیب سا سکون دیا۔ اسے ایک ثانیے کے لیے محسوس ہوا کہ امیر علی کے گھر میں اس کی حیثیت اتنی بھی کمزور نہیں ہے، وہ چاہے تو آنے والے دنوں میں اپنا مقام خود متعین کر سکتی ہے۔ اس نے اپنے داؤ آزمانے شروع کر دیے۔ 4 سالہ زیان حال ہی میں مانیٹوسری اسکول جانا شروع ہوئی تھی۔ اسکول جاتے ہوئے وہ بوا رحمت کو ذرا بھی تنگ نہ کرتی۔ وہ اس کے گھنے بالوں کی پونیاں بناتی تو وہ شرافت سے ان کے سامنے بیٹھی رہتی، آرام سے شوز پہن لیتی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اپنے اسکول اور ٹیچر سے اسے دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اسکول سے واپسی پہ وہ بیگ کھول کر اپنی سب کتابیں پھیلا کر بیٹھ جاتی اور کلر پینسل سے طبع آزمائی شروع کر دیتی۔ ایسے میں وہ بہت مصروف اور خوش نظر آتی۔ آج بھی وہ ٹی وی لاؤنج میں اپنا اسکول بیگ کھولے بیٹھی ہوئی تھی اور زرینہ سامنے صوفے پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ٹی وی چل رہا تھا مگر زرینہ کی ساری توجہ زیان کی طرف تھی۔ اس کی نگاہ زیان کے ہاتھوں پہ ٹکی تھی جو برگرفتاری سے ایک خاکے میں رنگ بھرنے میں مصروف تھے۔ زیان، اس نے آہستہ آواز میں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سوالیہ نگاہیں زرینہ کی طرف کیں مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ سنو، تمہاری مما کیسی تھیں؟ اس کے لہجے میں موجود تجسس بچی سمجھ نہ پائی۔ میری ماما بہت اچھی ہیں۔ کتنی اچھی ہیں؟ جانے اسے کس چیز کی جستجو تھی۔ آپ سے اچھی ہیں، آپ مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ ایک دم سے سن ہوئی۔ چھوٹی سی بچی میں کوئی مصنوعی فن نہ تھا، اس نے سیدھے سادے الفاظ میں سچ بولا تھا۔ چند ثانیے بعد اس کے سن پڑتے وجود میں غیظ و غضب کا طوفان اٹھا۔ اس نے لپک کر زیان کے بال مٹھی میں جکڑے۔ بوا رحمت اپنے کوارٹر میں آرام کر رہی تھی جبکہ امیر علی آفس میں تھے۔ کسی ہرافہ کی اولاد کو تو مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ زیان کی آواز مارے خوف کے بند ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی سہمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور خبردار کسی کو یہ بات بتائی ورنہ چھری سے گلا کاٹ دوں گی۔ اس نے سچ مچ فروٹ نائف جانے کہاں سے اٹھائی تھی اور اٹھا کر اس کی نگاہوں کے سامنے لہرائی تو زیان کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس کے لب خاموش اور آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھیں۔ زرینہ کے دل کو حیوانی تسکین کا احساس ہوا۔ ابھی شطرنج کے سب مہرے اس کے پاس تھے، اسے دل ہارنے کی ضرورت نہ تھی۔ رات کا اندھیرا اور سناٹا ہر شے کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ زرینہ سب کاموں سے فارغ ہو کر امیر علی کے برابر لیٹ چکی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے سینے پہ دھرا تھا اور رخ بھی ان کی طرف تھا۔ مجھے آپ کی اور اس گھر کی بہت فکر رہتی ہے۔ وہ سینے سے ہاتھ اٹھا کر اب اس کے سر میں ہلکے ہلکے کنگھی کرنے والے انداز میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں اس گھر میں اور مکینوں کے بارے میں تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں۔ امیر علی کا لہجہ سکون سے بھرا تھا۔ کچھ زرینہ کی انگلیوں کا جادو تھا، ان کے روم روم میں سکون کی پھوار برسنے لگی، لیکن سب بات مجھے اندر ہی اندر سے یہ کاٹ رہی ہے۔ ان کے سر کے بالوں میں رینگتی انگلیاں ایک جگہ رک سی گئیں۔ امیر علی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا جہاں کالی آنکھوں میں نمی جھمک رہی تھی۔ کون سی بات بتاؤ؟ تو یکدم اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ دل کسی انہونی کے خدشے سے لرز رہا تھا۔ وہ متوحش سے ہو گئے۔ میں اس گھر سے، اس کی ایک ایک اینٹ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ اب باقاعدہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ پلیز بتاؤ زری، کیا بات ہے؟ میرا دل ہول رہا ہے۔ انہوں نے روتی زرینہ کو ہاتھ لگا لیا۔ زیان سے میں بہت پیار کرتی ہوں مگر جانے کیا بات ہے کہ وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ کہتی ہے اس کی ماما بہت اچھی ہے، میں اسے پسند نہیں ہوں۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے کے شغل میں مصروف تھے۔ اس کی بات سنتے ہی امیر علی کے سب اعصاب تن سے گئے۔ وہ بچی ہے، تم اس کی باتوں کو دل پہ مت لو، وہ رسان سے بولے مگر دل میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی کہ زیان نئی ماں کا موازنہ اس قابل نفرت عورت سے کرنے لگی ہے۔ وہ کہتی ہے میری ماما پری جیسی ہے، آپ ذرا بھی اچھی نہیں ہے۔ زرینہ نے امیر علی کے چہرے پہ پھیلتی تیش کی سرخی دیکھ لی۔ جذباتی ہتھیار اس کے پاس تھا، کوئی غار خالی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ابھی تک نہیں بھولی ہے۔
میری محبت نے زیان پہ کوئی اثر نہیں کیا ہے، جانے اس چلتر عورت کے پاس کیا جادو تھا۔ زیان کے دماغ کو اس عورت کے نام اور تصور تک سے پاک کر دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے لیے سختی سے کام لینا پڑے تو لو۔ میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ اپنی اس کامیابی پہ زرینہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ رابیل کی پیدائش پہ زیان 6 سال کی تھی۔ اس کا شعور آہستہ آہستہ پختگی کی نامعلوم منازل طے کر رہا تھا۔ زرینہ کے ساتھ اس کے تعلقات کسی بھی قسم کی گرم جوشی سے عاری تھے، لیکن اس کے چھوٹے سے ذہن میں یہ حقیقت پورے طور پر راسخ ہو چکی تھی کہ زرینہ آنٹی بہت طاقتور ہیں۔ ان کے سامنے ناپسندیدگی کا احتجاج اسے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، مگر یہاں بابا بھی تو اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اپنی دوسری بیگم کے کسی بھی ناروا سلوک پہ انہیں کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ دن بھر بابا کی غیر موجودگی میں اس کی مما کے بارے میں گندی باتیں کرتی، وہ باتیں اسے بالکل پسند نہ تھیں، مگر اسے سننا پڑتی۔ زرینہ آنٹی نے بہت کوشش کی کہ وہ انہیں مما کہہ کر مخاطب کیا کرے، پر یہاں اس نے ان کی ایک نہ چلنے دی، وہ زرینہ آنٹی ہی بلاتی۔ بابا بھی ہمیشہ ان کی حمایت کرتے، جبکہ اسے اپنی مما کے حوالے سے زرینہ آنٹی کے منہ سے ایسی کوئی بھی بات سننا پسند نہیں تھا۔ اس نے 3 کلاس میں جب بابا کے سامنے زرینہ آنٹی کی شکایت کی تو جواباً انہوں نے اسے زندگی میں دوسری بار تھپڑ مارا۔ اسے تھپڑ مارتے دیکھ کر وہ خوش تھیں۔ ان کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ پہلے ہر بات پہ زیان احتجاج کرتی، روتی، مگر اس ذلت آمیز تھپڑ کے بعد اس کے آنسو ختم ہو گئے۔ اب زرینہ آنٹی سارا دن اس کی مما کا نام لے کر گندی اور عجیب باتیں کرتی، مگر اس کے چہرے اور دل میں بے حسی طاری رہنے لگی۔ اب اسے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ ان کی زبان کی دھار تیز ہوتی گئی۔ اب تو رابیل بھی اس کی مما کے کرتوتوں سے آگاہ ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے زرینہ آنٹی کی طرح زیان کو اس کی مما کا نام لے کر تانا دیا، مگر اس بار اسے غصہ نہیں آیا۔ وہ پہلے کی طرح صرف خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بابا کے چہرے پہ کچھ تلاشی، پر وہاں بھی خاموشی رہتی۔ زرینہ ماں بننے کے بعد اور بھی طاقتور اور منظور ہو گئی تھی۔ امیر علی کمزور پڑ گئے تھے، بہت کچھ سن کر بھی انسنی کر دیتے، مگر زیان کا معاملہ کچھ اور تھا اور صورت میں چل پڑا تھا۔ وہ منہ سے اب نہیں بولتی تھی، مگر خاموش سرد نگاہوں سے زرینہ آنٹی کو دیکھتی ضرور تھی اپنی زندگی میں، مگر امیر علی کوہلوں کے نیچے بہت سا پانی گزر جانے کا احساس تک نہ ہوا۔ زیان سے بہت دور ہو جا چکی تھی، اب وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے واپس نہیں لا سکتے تھے۔ درمیان میں وقت کے ظالم فاصلے حائل تھے۔ وہ اب 3-4 سالہ زیان نہیں رہی تھی، کالج کی طالبہ کے نوجوان لڑکی کے روپ میں ڈھال چکی تھی۔ رگوں میں رچی بسی تلخی نے اسے زہریلا بنا دیا تھا، کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ بچپن میں انہوں نے زیان پہ توجہ نہ دی۔ زرینہ سے شادی کر کے وہ اس کی طرف سے بے فکر تھے۔ وہ قطعی طور پہ لا علم تھے کہ زرینہ نے زیان کے معصوم بچپن کو زہر آلود کر دیا ہے۔ انہوں نے خود ہی تو زرینہ بیگم کو سب کچھ بتایا تھا، اپنی نفرت، کھولن، کڑواہٹ، سب کے سب راز خود اپنے ہاتھوں سے زرینہ کو پیش کیے۔ اس نے وہ سب ہتھیار بے دریغ زیان پر استعمال کیے۔ شروع میں ہی زرینہ نے اس کی انا کے غبارے میں جو ہوا بھری تھی وہ بعد میں جا کر نکلی۔ انہوں نے جیتے جی صحت مندی خوشحالی کے زمانے میں ہر چیز کا مالک زرینہ کو بنا دیا، گھر، کاروبار، جائیداد، سب کچھ انہی کے تو نام تھا۔ اب وہ کسی برتے پہ اکڑتے خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی زیان اور وہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ اپنی سوکن کی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی گھر میں چلتے پھرتے دیکھنا زرینہ کے لیے اذیت ناک تجربہ تھا۔ اتنے برس اس نے برداشت کیا تھا، اب ہمت جواب دے گئی تھی۔ امیر علی کی پہلی بیوی اور بیوی بھی ایسی جس سے وہ خود شدید نفرت کرتے تھے، اور زرینہ امیر علی سے بھی زیادہ زیان سے نفرت کرتی تھی۔ رابیل، آفاق اور مناہل کو اس نے زیان کے قریب ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ اپنی نفرت اس نے تربیت کے ذریعے اولاد میں کافی حد تک منتقل کر دی تھی۔ اس گھر میں بوا رحمت واحد ایسی ہستی تھیں جن سے زیان کا قلبی اور جذباتی تعلق تھا۔ وہ ایک طرح سے ان کے ہاتھوں میں ہی پلی بڑی تھی، سب بوا کا سہارا ہی تھا کہ وہ زرینہ آنٹی کی نفرت سہ گئی تھی، وگرنہ پاگل ہو کر غلط راستوں کی مسافر بن جاتی۔ بوا آڑے وقتوں کا سہارا اور اس کی ڈھال تھی، بہت زمانے سے یہاں اس گھر میں تھی، اس لیے امیر علی ان کا بہت احترام کرتے اور ان کی بات کو اہمیت بھی دیتے۔ بوا نے بہت ہی خاموشی سے خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اپنے غیر جانبدار کردار کو عرصے تک نبھایا اور اب تک نبھاتی چلی آ رہی تھی۔ گھر کا ہر فرد ان کی عزت کرتا، زیان کے لیے بوا کا دم غنیمت تھا۔ وہ اس کے ماں باپ، دوست، استاد، سب کچھ ہی تو تھیں۔ اب یہ بوا ہی تھی جس کی بدولت وہ زمین پہ چل پھر رہی تھی، نہ صرف چل پھر رہی تھی بلکہ اپنے پسندیدہ کالج میں پڑھ بھی رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ شکوے کرنا چھوڑ دیے، شاید وہ تقدیر پہ راضی اور رضا تھی، پر اس خاموشی میں کتنے طوفان چھپے تھے اس کا اندازہ کسی کو بھی نہ تھا۔ اب زرینہ بیگم جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، پر امیر علی کمزور حیثیت میں ہی صحیح پر ان کے آڑے آ رہے تھے کہ پہلے زیان کی تعلیم مکمل کرنے دو، پھر سوچا جائے گا۔ وہاب کچھ عرصے سے بلا ناغہ ان کے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا، ایسے میں زیان جتنی جلدی اپنے گھر کی ہوتی تب اس کے دل کی پھانس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی۔ دوستو، اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔
اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔